ریئل ورلڈ کے دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین، حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی اور حضرت داؤد علیہ السلام کے فرزند ارجمند تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پوری دنیا کی بادشاہیت عطا فرمائی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام زمین کے مشرق و مغرب کے مالک تھے۔ آپ علیہ السلام نے اہل دنیا اور اس کی تمام مخلوقات پر تقریباً 750 سال تک حکومت کی۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ علیہ السلام کو ہر جاندار چیز کی زبان کا علم بھی تھا۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہیت اور آپ علیہ السلام کی حیات مبارکہ کے ایمان افروز واقعات تفصیل سے بتائیں گے۔ ناظرین، حضرت سلیمان علیہ السلام کا سلسلہ نسب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ آپ علیہ السلام کے والد ماجد حضرت داؤد علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ایک برگزیدہ نبی اور رسول تھے۔ آپ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ سے متعلق بہت کم معلومات دستیاب ہیں۔ ابن ماجہ میں ایک حدیث شریف موجود ہے جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام کی والدہ نے ایک دفعہ نصیحت فرمائی، اے میرے بیٹے، رات بھر سوتے نہ رہا کرو، اس لیے کہ رات کے اکثر حصے کو نیند میں گزارنا انسان کو قیامت کے دن اعمال خیر سے محتاج بنا دیتا ہے۔ قرآن مجید کی 7 سورتوں میں 16 مقامات پر حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے علم و حکمت، فہم و فراست، فطانت اور ذہانت و بے پناہ قوت فیصلہ سے نوازا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت داؤد علیہ السلام کے دربار میں 2 افراد ایک مقدمہ لے کر حاضر ہوئے۔ ان میں ایک بکری والا اور دوسرا کسان تھا۔ کسان نے دعویٰ کیا کہ اس شخص کی بکریوں نے میرے کھیت میں گھس کر اسے تباہ کر ڈالا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے علم اور تجربے کے پیش نظر فیصلہ دیا کہ کھیتی کا نقصان بکریوں کے ریور کی قیمت کے برابر ہے، لہٰذا بکریوں کو پورا ریور بطور تاوان مدعی کو دے دیا جائے۔ فرقین عدالت سے باہر نکلے تو دروازے پر نوعمر حضرت سلیمان علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے مقدمے کے بارے میں دریافت کیا اور فیصلہ سن کر دونوں کو لے کر والد ماجد کی خدمت میں حاضر ہوئے اور گزارش کی، اگر اجازت ہو تو میں اس فیصلے کے متعلق اپنی رائے پیش کروں۔ اجازت ملنے پر حضرت سلیمان علیہ السلام بولے، اے اللہ کے نبی، آپ بکریاں کھیت والے کو دے دیں تاکہ وہ ان سے فائدہ اٹھاتا رہے، اور کھیت کی زمین بکریوں والوں کے سپرد کر دیں تاکہ وہ اس میں کاشت کر کے کھیت کو اسی حالت میں دوبارہ لے آئے جیسا بکریوں کے چرانے سے پہلے تھا۔ پھر کھیت واپس کسان کو دے دیں اور بکریاں بکری والے کو دے دیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ فیصلہ بہت پسند آیا۔ اس فیصلے کا ذکر قرآن مجید کی سورہ انبیاء میں کیا گیا ہے۔ اور داؤد اور سلیمان کو یاد کیجئے کہ جب وہ کھیت کے معاملے میں فیصلہ کر رہے تھے، کچھ لوگوں کی بکریاں رات کو چر گئی تھی اور ہم ان کے فیصلے میں موجود تھے، اور ہم نے اس کا صحیح فیصلہ سلیمان کو سمجھا دیا تھا۔ ایک مرتبہ 2 عورتیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے پیش ہوئیں۔ مقدمہ یہ تھا کہ دونوں عورتیں ایک نومولود بچے کی دعوے دار تھیں۔ ایک نے بتایا کہ چند دن کے وقفے سے ہم دونوں کے بطن سے لڑکے پیدا ہوئے۔ دوسری عورت نے بچے کو بھیڑیا لے گیا۔ اس عورت نے ایک منصوبے کے تحت میرے بچے کو اٹھا لیا اور مشہور کر دیا کہ بھیڑیا میرے بچے کو لے گیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جلاد کو حکم دیا کہ تلوار سے بچے کے 2 ٹکڑے کر دے اور بچہ دونوں عورتوں میں آدھا آدھا تقسیم کر دیا جائے۔ یہ عجیب و غریب فیصلہ سننے کے بعد بچے کی اصل ماں تڑپ اٹھی۔ بے قراری کے عالم میں اس نے رو کر کہا، نہیں نہیں، یہ بچہ اسی عورت کو دے دو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ممتا کے جذبے سرشار اصلی ماں کو اس کا بچہ دلا دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے اور بھی بیٹے تھے جو اقتدار کے خواہش مند تھے۔
حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایک بھائی ابو سلوم نے، جس کا اثر و رسوخ بہت زیادہ تھا، جوڑ توڑ کر کے باپ کے خلاف بغاوت کر دی۔ بغاوت اس زور و شور سے کی کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو یروشلم چھوڑنا پڑا۔ باپ بیٹے کی فوجیں آمنے سامنے آ گئی اور نہایت ہولناک جنگ ہوئی، جس میں ابو سلوم مارا گیا۔ اس بغاوت کے ختم ہونے کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام دوبارہ شہر القدس تشریف لائے۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام کی عمر کے آخری حصے میں دوسرے بیٹے ادبیر نے تخت شاہی حاصل کرنے کے لیے فوج کشی کر دی۔ ان دو بغاوتوں کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام نے وزیر اعظم اور اراکین سلطنت کے مشورے سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت نشینی کا اعلان کر دیا۔ حکمران بننے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دعا فرمائی، اے میرے پروردگار، میری مغفرت فرما اور مجھے ایسی بادشاہیت عطا فرما جو میرے بعد کسی کو بھی میسر نہ ہو، بے شک تو بڑا عطا فرمانے والا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی یہ دعا اللہ تعالیٰ کے دین کے غلبے کے لیے تھی۔ چنانچہ اللہ تبارک تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی اور انہیں عظیم الشان حکومت عطا فرمائی۔ آپ علیہ السلام پوری دنیا کے بادشاہ بن گئے۔ دنیا کی ہر شے آپ کی مطیع اور فرما بردار ہو گئی۔ آپ علیہ السلام ہوا کو حکم دیتے تو وہ مہینوں کا سفر گھنٹوں میں طے کرتی۔ چرند پرند حکم کی تابعداری کے لیے حاضر ہوتے۔ سرکش جنات ہر وقت ہاتھ باندھے احکامات کی بجا آوری کے لیے تیار رہتے اور شیاطین زنجیروں میں جکڑے رہتے۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہوا کے مسخر کرنے کا واقعہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اس وقت پیش آیا جب آپ اپنے لشکری گھوڑوں کے معاملے میں مصروف تھے۔ اسی اثناء میں آپ کی عصر کی نماز فوت ہو گئی، چنانچہ اس غفلت کا سبب گھوڑے بنے۔ لہٰذا آپ علیہ السلام نے اپنے ان خوبصورت اور بیش بہا گھوڑوں کو ذبح کر دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب اپنی سواری کے جانور قربان کر دیے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اس سے بہتر سواری عطا فرما دی اور ہوا کو مسخر کر دیا۔ ناظرین، حضرت سلیمان علیہ السلام اراکین سلطنت اور لشکر کے ہمراہ تخت پر بیٹھ جاتے اور جدھر آپ کا حکم ہوتا ہوائیں اسی طرف تیز رفتاری سے لے جاتی کہ 1 مہینے جتنی مسافت صبح سے دوپہر تک ایک منزل میں طے ہو جاتی، اور پھر اسی طرح 1 مہینے کی مسافت دوپہر سے رات تک طے ہوتی۔ ابن ابی حاتم نے حضرت سعد بن جبیر رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ تخت سلیمانی پر 6 لاکھ کرسیاں رکھی جاتی تھیں، جن پر حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اہل ایمان انسان اور ان کے پیچھے اہل ایمان جنات بیٹھتے تھے۔ پھر پرندوں کو حکم ہوتا کہ وہ تخت پر سایہ کر دیں تاکہ آفتاب کی تپش سے تکلیف نہ ہو۔ ہوا اس عظیم الشان تخت کو اٹھا کر جہاں کا حکم ہوتا وہاں پہنچا دیتی۔ بعض روایات میں ہے کہ اس ہوائی سفر کے وقت پورے راستے حضرت سلیمان علیہ السلام سر جھکائے اللہ تبارک تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہتے تھے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے جنات اور شیاطین کو بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع اور فرمانبردار بنا دیا تھا، جو آپ کا ہر حکم بجا لاتے۔ وہ آپ علیہ السلام کے لیے سمندر کی تہہ سے قیمتی موتی، ہیرے، جواہرات نکال لاتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو بڑی اور خوبصورت عمارات بنانے کا شوق تھا، چنانچہ وہ آپ علیہ السلام کے حکم پر شاندار عمارتیں بناتے۔ اگر ان میں سے کوئی سرکشی کرتا تو حضرت سلیمان علیہ السلام اسے سزا دیتے اور زنجیروں میں جکڑ دیتے۔ قرآن کریم کی سورہ انبیاء میں ارشاد ہے، ہم نے بہت سے شیاطین بھی ان کے تابع کیے تھے جو ان کے فرمان سے غوطہ لگاتے تھے، اور ان کے سوا بھی بہت سے کام کرتے تھے، اور ان کے نگہبان ہم ہی تھے۔ ناظرین، جنات میں بھی 2 طرح کے جنات تھے۔ ایک تو اہل ایمان تھے جو اپنے نبی کا ہر حکم مذہبی فریضہ سمجھ کر پورا کرتے، لیکن جو جن کافر تھے انہیں شیاطین کہا گیا ہے۔ وہ اپنے کفر اور سرکشی کے باوجود حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع فرمانبردار تو رہتے، لیکن ان سے نقصان کا بھی اندیشہ تھا،
اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی ان سے حفاظت فرمائی۔ قرآن مجید کی سورہ سبا میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، جو کوئی ان میں سے ہمارے حکم سے پھرے گا اس کو ہم آگ کا مزہ چکھائیں گے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ مقرر فرما دیا تھا جس کے ہاتھ میں آگ کا عصا ہوتا۔ جو جن حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم کی نافرمانی کرتا تو فرشتے اسے وہ عصا مارتے، جس سے وہ جن جل کر بھسم ہو جاتا۔ ناظرین، قرآن مجید کی سورہ سبا میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے ان کے لیے تانبے کا چشمہ بہا دیا۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا کیے گئے معجزات میں سے ایک پگھلے ہوئے تانبے کے وہ چشمے ہیں جن میں جنات بڑی بڑی دیگیں، برتن اور بحری جہاز تیار کیا کرتے تھے۔ توریت اور جدید تاریخی تحقیقات سے پتہ چلتا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے بڑے پیمانے پر بحری تجارت کا سلسلہ شروع کیا تھا۔ ایک طرف ان کے تجارتی جہاز بحر احمر میں یمن اور دوسری جنوبی اور مشرقی ممالک کی طرف جاتے، اور دوسری طرف بحر روم کی بندرگاہوں سے ان کا بیڑا مغربی ممالک کی طرف جایا کرتا تھا۔ ناظرین، حضرت داؤد علیہ السلام نے بیت المقدس کی بنیاد اس مقام پر رکھی تھی جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خیمہ نصب کیا گیا تھا۔ اس عمارت کے پورا ہونے سے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام کی وفات کا وقت آ گیا تو آپ علیہ السلام نے اپنے فرزند ارجمند حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس کی تکمیل کی وصیت فرمائی۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کو اس عمارت کی تکمیل کا حکم دے دیا۔ جب آپ علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب پہنچا تو آپ نے دعا کی کہ آپ علیہ السلام کی وفات جنات پر ظاہر نہ ہو، تاکہ جنات عمارت کی تکمیل تک مصروف عمل رہیں اور انہیں جو عمل غیبی کا دعویٰ ہے وہ باطل ہو جائے۔ پھر آپ علیہ السلام محراب میں داخل ہوئے اور حسب عادت نماز کے لیے اپنے عصا کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑے ہو گئے۔ جنات دستور کے مطابق اپنی خدمت میں مشغول رہے اور یہ سمجھتے رہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام زندہ ہیں، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا عرصہ دراز تک اسی حالت میں رہنا ان کے لیے کچھ حیرت کا باعث نہیں تھا، کیونکہ وہ بارہا دیکھتے تھے کہ آپ علیہ السلام طویل مدت تک عبادت میں مشغول رہتے ہیں اور آپ علیہ السلام کی نماز بہت لمبی ہوتی ہے۔ اسی طرح آپ علیہ السلام کی وفات کے بعد ایک طویل مدت تک جنات آپ علیہ السلام کی وفات پر مطلع نہ ہوئے اور اپنے کام میں مشغول رہے، یہاں تک کہ دیمک نے آپ علیہ السلام کا عصا مبارک کھا لیا اور آپ علیہ السلام کا جسم مبارک جو لاٹھی کے سہارے قائم تھا زمین پر تشریف لے آیا۔ اس وقت جنات کو آپ علیہ السلام کی وفات کا علم ہوا۔ تب جنات پر یہ حقیقت کھل گئی کہ وہ غیب نہیں جانتے، کیونکہ اگر وہ غیب جانتے ہوتے تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات سے مطلع ہو جاتے اور اس ذلت و ہواری کے عذاب میں نہ رہتے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس کی تعمیر کی تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے 3 باتوں کی دعا کی۔ پہلی یہ کہ اللہ تعالیٰ انہیں ایسی حکومت عطا فرمائے جو اللہ تعالیٰ کی بادشاہی کے مطابق ہو، پس انہیں اسی طرح کی حکومت عطا فرمائی گئی۔ دوسری یہ کہ اللہ تعالیٰ انہیں ایسی سلطنت عطا فرمائے جو ان کے بعد کسی کو نہ ملے، پس انہیں ایسی ہی سلطنت عطا فرمائی گئی۔ پھر جب وہ مسجد اقصیٰ بنانے کے بعد فارغ ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ، جو شخص اس مسجد میں نماز پڑھنے آئے تو اسے گناہوں سے ایسے پاک کر دے جیسے وہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدائش کے وقت گناہوں سے پاک تھا۔ امام ابن ماجہ نے بھی اس حدیث کو روایت کیا ہے اور اس میں یہ اضافہ کیا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 2 چیزیں تو انہیں عطا ہوئی اور میں امید کرتا ہوں کہ انہیں تیسری بھی عطا ہوئی ہوگی۔ ناظرین، اللہ رب العزت نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو معجزے کے طور پر ایک انگوٹھی عطا فرمائی۔ اس انگوٹھی کو جنت سے اتارا گیا اور اسے سب سے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام کے سپرد کیا گیا۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام کی وفات کے بعد یہ انگوٹھی ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کی ملکیت میں آ گئی
حدیث مبارکہ کی روح سے یہ بات واضح ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی کے نگینے میں کلمہ طیبہ نقش تھا اور اس انگوٹھی کا رنگ آسمانی تھا۔ اس انگوٹھی کی تاثیر یہ تھی کہ انسان، حیوان، چرند پرند، جن اور پریاں سب حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس کھینچے چلے آتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کی انگوٹھی پہن کر امور سلطنت بڑے اچھے طریقے سے چلاتے تھے، اور جب یہ انگوٹھی ان کے پاس نہ ہوتی تو ان کے دل کو سکون اور اطمینان نہ ہوتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد یہ انگوٹھی غائب ہو گئی۔ ایک دفعہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے سندون نامی ایک شہر پر حملہ کیا، کیونکہ وہاں کے بادشاہ کے فتنوں کے متعلق آپ کو خبر پہنچی تھی۔ اس جنگ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر کو فتح نصیب ہوئی اور اس بادشاہ کو قتل کر دیا گیا۔ مال غنیمت کے ساتھ بادشاہ کی بیٹی بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے پیش کی گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعوت پر وہ عورت مسلمان ہو گئی اور آپ نے اس سے نکاح کر لیا۔ نکاح کے کئی برسوں بعد بھی وہ اپنے باپ کو نہ بھلا سکی اور وہ اس کی یاد میں بہت غمگین رہا کرتی تھی۔ جنات نے اس کے باپ کی شکل کا ایک بت بنا دیا، جسے دیکھ کر وہ اپنا دل مطمئن کر لیا کرتی تھی۔ کچھ ہی دن گزرے کہ اس کی کنیزوں اور قوم کی عورتوں نے اس بت کی پوجا شروع کر دی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے مال میں ہی خفیہ طور پر بت پرستی کا آغاز ہو گیا، جو تقریباً 40 دن تک جاری رہا۔ آخر کار حضرت سلیمان علیہ السلام کے وزیر آصف بن برہیہ کو اس کا علم ہوا اور اس نے آپ علیہ السلام کو اس عمل کی خبر دے دی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بہت برہم ہوئے اور غصے میں آ کر اس بت کو توڑ دیا۔ آپ علیہ السلام نے اس عورت کو سزا کے طور پر اپنے محل سے نکال کر شہر بدر کر دیا اور سجدے میں گر کر اللہ رب العزت سے معافی طلب کرنے لگے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی اس غفلت کی وجہ سے آپ کو ایک آزمائش میں مبتلا کر دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس جو انگوٹھی تھی، اس کی وساعت سے آپ جن و انس پر حکومت کرتے تھے۔ ایک روایت کے مطابق وہ انگوٹھی چاندی کی تھی اور اس کا نگینہ آسمان سے آیا تھا اور اس میں یاقوت جڑا ہوا تھا۔ یہ انگوٹھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی نبوت اور حکمت کی علامت تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا مبارک کی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی کے ذریعے امور سلطنت اچھے طریقے سے چلاتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس انگوٹھی کو کبھی بھی خود سے الگ نہیں کرتے تھے۔ جب آپ علیہ السلام قضائی حاجت کے لیے تشریف لے جاتے تب ہی اس انگوٹھی کو اتارتے تھے اور اسے اپنی سب سے بھروسہ مند کنیز امینہ کے سپرد کر دیتے تھے۔ ایک دن جب حضرت سلیمان علیہ السلام قضائی حاجت کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تو اس انگوٹھی کو امینہ کے حوالے کیا۔ کچھ دیر بعد ایک شیطان جس کا نام سخر تھا، آپ علیہ السلام کی شکل میں امینہ کے پاس آ گیا۔ خادمہ نے اسے حضرت سلیمان علیہ السلام سمجھ کر انگوٹھی دے دی۔ انگوٹھی کا شیطان کے ہاتھ میں آنا تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی ساری طاقت و قوت اور اقتدار اس کے قبضے میں آ گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جلد ہی یہ سمجھ گئے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے۔ پھر آپ علیہ السلام تخت و تاج چھوڑ کر شہر سے باہر نکل گئے اور روزگار کی تلاش کرنے لگے۔ آپ علیہ السلام نے ایک ماہی گیر کے ہاں نوکری کر لی اور روز اس کے لیے سمندر سے مچھلیاں پکڑ کر لایا کرتے تھے، جس کے بدلے وہ آپ کو 2 مچھلیاں دیا کرتا تھا۔ یہ سلسلہ کافی دن تک جاری رہا۔ آپ نے اس طرح اتنی ہی مدت گزاری جتنی آپ کے محل میں بت پرستی کے دوران ہوئی تھی۔ آخر کار اللہ رب العزت نے آپ کی توبہ قبول فرمائی۔ اب وہ شیطان سخر جو محل میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی شکل و صورت کے ساتھ حکومت کر رہا تھا، درباریوں نے اس کی عادت و اعتبار سے بھانپ لیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نہیں ہے۔ لہٰذا محل میں موجود علماء نے یہ تجویز پیش کی کہ اس کے سامنے توریت پڑھی جائے، اگر وہ شیطان ہے تو اسے سن نہیں پائے گا۔ ایک دن جب شیطان تخت پر بیٹھا تھا تو سارے علماء اس کے ارد گرد جمع ہو گئے اور توریت کی تلاوت کرنے لگے۔ شیطان کلام الہی نہ سن سکا اور وہاں سے بھاگ نکلا۔ جاتے جاتے شیطان نے وہ انگوٹھی سمندر میں پھینک دی تاکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو وہ انگوٹھی کبھی نہ مل سکے۔
اس انگوٹھی کو ایک مچھلی نے کھا لیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام اس دن جب مچھلیاں پکڑنے ساحل پر گئے تو جال میں وہی مچھلی پھنس گئی۔ ماہی گیر نے بھی وہی مچھلی حضرت سلیمان علیہ السلام کو دے دی، اور جب آپ علیہ السلام نے اس مچھلی کو کھانے کے لیے اس کا سینہ چاک کیا تو وہی انگوٹھی نکلی، اور اس انگوٹھی کے پہنتے ہی سارے جن و انس اور مخلوقات آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور عطایت پر آمادہ ہو گئے۔ آپ علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں شکر بجا لایا اور پھر سے حکومت سنبھالی۔ ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام کے دنیا میں تشریف لانے کے بعد اللہ رب العزت نے انہیں شمشاد نامی درخت کی مضبوط لکڑی سے بنا ہوا اور سونے کا کام کیا ہوا 3 گز لمبا اور 2 گز چوڑا ایک انوکھا صندوق عطا فرمایا، جو کہ منتقل ہوتا ہوا حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا۔ اس صندوق کو تابوت سکینہ کہا جاتا ہے۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو جب صندوق ملا تو اس میں تمام انبیاء کرام علیہ السلام اور ان کے مکانات کی تصویریں تھیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے مقدس مکان کی تصویر ایک سرخ یاقوت میں تھی۔ اس تصویر میں آپ علیہ السلام نماز کی حالت میں تھے، جبکہ آپ علیہ السلام کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ آپ کے پاس موجود تھے۔ یہ تصویر قدرتی تھی، انسان کی بنائی ہوئی نہیں تھی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ صندوق ملا تو آپ اس میں اپنا خاص سامان رکھنے لگے۔ اس کے علاوہ صندوق میں توریت شریف کی تختیوں کے ٹکڑے، جنتی لاٹھی حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا لباس مبارک، حضرت سیدنا ہارون علیہ السلام کا عمامہ اور ان کی لاٹھی، حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی اور بنی اسرائیل پر نازل ہونے والا من و سلوہ بھی موجود تھا۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام جنگ میں اس صندوق کو آگے رکھتے تھے، اس سے بنی اسرائیل کو سکون نصیب ہوتا تھا، اور بنی اسرائیل کو جب کوئی مشکل پیش آتی تو وہ اس صندوق کو سامنے رکھ کر دعا کرتے تھے۔ دشمنوں کے مقابلے میں اس کی برکت سے فتح پاتے تھے۔ جب آپس میں اختلاف ہوتا تو صندوق سے فیصلہ کرواتے۔ صندوق سے فیصلے کی آواز آتی تھی، بلائیں اور آفتیں صندوق کی برکت سے ٹل جاتی تھی۔ لیکن بنی اسرائیل جب اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ نافرمانیاں کرنے لگے تو ان پر یہ عذاب ہوا۔ قوم عمالقہ کے بہت بڑے لشکر نے حملہ کر کے ان کی بستیاں تباہ کر ڈالیں اور یہ انوکھا صندوق بھی اپنے ساتھ لے گئے۔ قوم عمالقہ نے اس صندوق کو گندی جگہ رکھ کر بے ادبی کی، جس کے نتیجے میں وہ مختلف بیماریوں کا شکار ہو گئے اور ان کی 5 بستیاں ہلاک ہو گئی۔ انہیں یقین ہو گیا کہ یہ سب مقدس صندوق کی ہی بے ادبی کا نتیجہ ہے۔ چنانچہ انہوں نے تابوت سکینہ کو ایک بیل گاڑی پر رکھ کر بنی اسرائیل کی بستیوں کی طرف چھوڑ دیا۔ وہ صندوق 4 فرشتوں کی نگرانی میں اس وقت کے نبی حضرت سیدنا شموئیل علیہ السلام تک پہنچا۔ یوں بنی اسرائیل کو دوبارہ یہ عظیم نعمت حاصل ہو گئی۔ قیامت کے قریب جب حضرت سیدنا امام مہدی علیہ السلام تشریف لائیں گے تو وہ اس صندوق کو فلسطین کی تبریہ نام کی ایک مشہور جھیل سے نکالیں گے۔ یہودی کئی سالوں سے تابوت سکینہ کی تلاش میں ہیں اور ان کا یہ عقیدہ ہے کہ تابوت سکینہ مسجد اقصیٰ کے نیچے دفن ہے۔ اس لیے یہودی مسجد اقصیٰ کو گرا کر یہاں ہیکل سلیمانی تعمیر کرانا چاہتے ہیں اور اس صندوق کو حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دنیا کی تمام مخلوقات کو کھانا کھلانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اجازت طلب کی کہ اے میرے پروردگار، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں آپ کی تمام مخلوقات کو پورے سال کھانا کھلانا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے پاس وحی بھیجی کہ تو اس پر ہرگز قدرت نہیں رکھتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے درخواست کی، یا الہی، 1 ہفتے کے لیے مخلوق خدا کو کھانا کھلانے کی اجازت دے دیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب ملا کہ تو اس کی بھی طاقت نہیں رکھتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پھر درخواست کی، اے اللہ، 1 دن کے لیے اجازت دے دے۔ اللہ تعالیٰ نے وہی بھیجی کہ تو اس کی بھی قدرت نہیں رکھتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو مخلوق خدا کی 1 دن کی ریاضت کی اجازت عطا فرما دی۔ اجازت ملتے ہی حضرت سلیمان علیہ السلام نے تمام جنات اور انسانوں کو حکم دیا کہ وہ تمام مخلوقات کی ضیافت کے لیے حلال جانور جمع کریں، اور آپ علیہ السلام کا حکم ملتے ہی جنات
اور انسانوں نے تمام حلال جانوروں کو ذبح کر کے بڑی بڑی دیگیں تیار کر لی۔ اللہ تعالیٰ کے نبی کی طرف سے مخلوق خدا کے لیے یہ اتنی بڑی ضیافت تھی جس کا تصور کرنا بھی مشکل ہے۔ جنات نے پکے ہوئے کھانوں کو جب بڑے بڑے جنگلوں میں پھیلا دیا تو ان کی لمبائی اور چوڑائی 1 مہینے کی مسافت کے برابر بن گئی۔ پکوانوں کو تازہ رکھنے کے لیے حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا کہ کھانے پر چلتی رہے تاکہ کھانا خراب نہ ہو۔ پھر جب کھانا کھانے کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام پر وحی بھیجی، اے سلیمان تو مخلوقات میں سے کس سے دعوت شروع کرے گا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ میں سمندر کے جانوروں سے شروع کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے سمندر کی ایک مچھلی کو حکم دیا کہ سلیمان علیہ السلام کی ضیافت میں سے کھا لے۔ مچھلی نے سمندر کے پانی میں سے سر باہر نکالا اور کہا، اے سلیمان میں نے سنا ہے کہ آپ نے ضیافت کا دروازہ کھول دیا ہے اور آج میری ضیافت آپ کریں گے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا ایسا ہی ہے اور اب تو کھانا شروع کر۔ یہ سن کر مچھلی آگے بڑھی اور دسترخوان کے ایک سرے سے کھانا شروع کر دیا۔ اس مچھلی نے ایک ہی ساتھ میں مہینوں مسافت تک پھیلا ہوا کھانا کھا لیا، لیکن اس کا پیٹ مکمل طور پر نہ بھر سکا۔ اس نے آواز لگائی، اے سلیمان مجھے کھانا کھلاؤ تاکہ میری بھوک ختم ہو سکے۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے حیرانی سے فرمایا، تو سب کچھ کھا گئی ہے اور ابھی بھی تیرا پیٹ نہیں بھرا؟ یہ سن کر مچھلی بولی، کیا مہمان کے لیے میزبان کا ایسا جواب ہوتا ہے؟ اے سلیمان خوب جان لو کہ جتنا کھانا آپ نے پکوایا ہے اتنا کھانا میرا اللہ مجھے دن میں 3 مرتبہ دیتا ہے، جبکہ آج آپ کی ضیافت میرے روزمرہ کھانے میں کمی کی وجہ بن گئی ہے۔ یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام بارگاہ الہی میں سجدہ ریز ہو گئے اور کہنے لگے، پاک ہے وہ ذات جو مخلوقات کی روزیوں کے ساتھ کفالت کرنے والی ہے۔ دنیا بھر میں انسانوں سمیت پائی جانے والی تمام مخلوقات، ہوا ایک ننھی سی چونٹی ہو یا سمندر کی دیو ایکل وہیل مچھلی، سب کا رازق اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ وہ پتھر میں چھپے ہوئے کیڑوں کو کس طرح اور کیسے رزق دیتا ہے، یہ اسی کی حکمت اور طاقت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوقات بھوکی اٹھتی ضرور ہے، لیکن میرا رب کسی کو بھوکا سونے نہیں دیتا۔ ناظرین، جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی بادشاہیت کا اعلان کیا تو اس زمین پر موجود تمام درند، چرند اور پرند عطایت کے لیے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی صحبت اختیار کر لی۔ چند ہی دنوں کے اندر سب پرندے بنی آدم سے زیادہ فصیح و بلیغ زبان میں باتیں کرنے لگ گئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں چرند پرند اور دوسری تمام مخلوقات علم و حکمت و دانائی کی باتیں کیا کرتی تھی۔ علم و حکمت کی ان باتوں کا مقصد یہ تھا پیغمبر خدا حضرت سلیمان علیہ السلام کو تعلیم و ہدایت کی تبلیغ کرنے میں کچھ مدد ملے۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام کا دربار لگا ہوا تھا اور معمول کے مطابق حاضرین دربار اپنی اپنی بولیاں بول رہے تھے۔ علم و حکمت اور دانائی کی نہریں جاری تھی۔ اس روز تمام پرندے اپنی صفات اور ہنر بیان کر رہے تھے۔ آخر میں ہدہد پرندے کی باری آئی تو اس نے کہا، اے علم و حکمت کے بادشاہ، میرے اندر ایک خوبی ہے، میں وہی عرض کرنے کی جسارت کرتا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، وہ کون سی ادنا خوبی تیری ذات کے اندر موجود ہے؟ ہدہد پرندے نے ادب سے عرض کیا، وہ خوبی یہ ہے کہ جب میں بے پناہ بلندیوں پر پرواز کرتا ہوں تو پانی اگر زمین کی گہرائیوں میں بھی موجود ہوتا ہے تو مجھے نظر آ جاتا ہے۔ میں یہ بھی جان لیتا ہوں کہ اس پانی کی خاصیت کیا ہے، یہ پانی کتنی گہرائی میں ہے، اس کا رنگ کیا ہے اور زمین سے نکل رہا ہے یا پتھر سے رس رہا ہے۔ اے پیغمبر خدا، تو مجھے اپنے لشکر کے ساتھ لے کر چل تاکہ پانی کی ضرورت پڑے تو میں نشاندہی کر سکوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کی خاصیت کی بہت تعریف کی اور توصیف فرمائی۔ آپ علیہ السلام نے ہدہد کو یہ اجازت عطا فرمائی کہ بے آب و گیا اس صحراؤں میں سفر کے دوران تو ہمارے ہر اول راستے، ہر اول دستے کے ساتھ رہا کر تاکہ پانی کی کھوج لگاتا رہے۔
ادھر بری عادات والے کوے نے جب یہ سنا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کو ہر اول دستے میں شریک رہنے کا اعزاز عطا فرمایا ہے، یہ دیکھ کر مارے حسد کے کوا سیاہ پڑ گیا اور انگاروں پر لوٹنے لگا۔ کوے نے فوراً پیغمبر خدا حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے آ کر کہا کہ اس ہدہد پرندے نے آپ علیہ السلام کے حضور گستاخی کی ہے اور قطعی جھوٹا دعویٰ کیا ہے، اسے اس جھوٹ اور غلط بیانی کی سزا دی جائے۔ اس سے پوچھا جائے کہ اگر تیری نظر اتنی تیز ہے کہ زمین کی گہرائیوں میں چھپے ہوئے پانی کی خبر تجھے ہو جاتی ہے، تو پھر تمہیں اس خاک میں چھپا ہوا وہ پھندا کیوں نہیں دکھائی دیتا جو شکاری تجھے پھانسنے کے لیے لگاتا ہے؟ اگر تو ایسا ہنر رکھتا ہے تو گرفتار کیوں ہو جاتا ہے؟ آسمان کی بے پناہ بلندیوں سے وہ جال کیوں نہیں دیکھ لیتا؟ کوے کی یہ باتیں سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد سے کہا، اے ہدہد، کوے نے جو بات کہی وہ تو نے سن لی، اب اس کا جواب تیرے ذمہ ہے۔ اپنے دعوے کی صداقت کا ثبوت پیش کرو، ورنہ سزا کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ہدہد پرندے نے بے خوف ہو کر عرض کیا، اے اللہ کے نبی، ناراض مت ہو، اور بدنیت دشمن نے حسد میں جل بھن کر میرے خلاف جو بات کی ہے اس پر دھیان نہ دے، اور یہ سوال کہ مجھے وہ مٹی بھر خاک میں چھپا ہوا پھندا کیوں نظر نہیں آتا، تو اس کے بارے میں کیا عرض کروں؟ اگر اللہ رب العزت کی حکمت و مرضی میری عقل کی روشنی نہ بجھائے تو میں یقیناً پرواز کے دوران وہ حقیر پھندا بھی دیکھ لوں گا، لیکن جب فرمانے قضاء و قدر جاری ہو اور میرا وقت آ جائے تو نگاہ کی خوبی کیا کرے، چاند سیاہ ہو جاتا ہے اور سورج گرہن میں آ جاتا ہے، میری عقل اور بصارت میں یہ طاقت کہاں کہ فرمان خداوندی کا مقابلہ کر سکوں۔ سلیمان علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا فرمائی، اے میرے رب، مجھے اس بات کی توفیق دے کہ میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر عطا فرمائی ہے۔